اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير چودہ سو 46 ہجری کے عشرہ محرم کی نویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ملک خدا اور ولایت معصوم کے عنوان سے ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا ملک کیا ہے اور اللہ کے حجت کی ولایت کیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن میں جن نبیوں کے قصے اللہ نے جا بجا بیان کیے، انہوں نے اپنی چھوٹی سی ولایت پر لوگوں کو زندگی بھی دے دی، لوگوں کو موت بھی دے دی، لوگوں کو رزق بھی دے دیا، لوگوں کو اولاد بھی دے دی۔ چھوٹی سی ولایت پر یوسف نے یعقوب کو شفا بھی دے دی، اور شفا بھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کرتے کے ذریعے دی۔ گویا یہ ہے قرآن میں جزئی ولایت کا تصور۔ اب کل کی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو ہم نے دو صاحبان ملک پر گفتگو کی، ایک طالوت کا ملک، ایک داؤد کا ملک۔ قرآن نے داؤد کو صاحب ملک کہا ہے، اور ان کے ملک کی علامت بھی اللہ نے بتا دی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ قتل اس لیے کیا کیونکہ ہم نے انہیں ملک عطا کیا۔ اب انہی داؤد کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے سلیمان۔ واحد نبی قرآن میں ہے کہ اب تک جن کے ملکوں کا ذکر ہوا انہیں اللہ نے خود دیا، مگر سلیمان وہ واحد نبی ہے کہ جس نے اللہ سے کہا مجھے ملک عطا کر دے۔ اب میں اپنے مجمع سے ایک سوال کروں، سلیمان اللہ کے نبی ہیں، سلیمان اللہ کے رسول ہیں، سلیمان بہت بڑے مرتبے پر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سلیمان کے نزدیک ملک بڑا ہے کہ نبوت؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ مجھے نہیں پتا کہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد سلیمان کیوں اللہ سے کہہ رہے ہیں رب ہب لِ ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، پالنے والے مجھے ایسا ملک عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ بہت توجہ، یعنی دیکھیے ایک تو ملک مانگ رہے ہیں، خود ملک بہت بڑا ہے، اس میں اللہ کے سامنے شرط رکھ رہے ہیں ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اب یہاں کچھ ذہنی مریض کہتے ہیں جو ملک سلیمان کے پاس ہے وہ آل محمد کے پاس نہیں، اور دلیل یہ بناتے ہیں کہ خود سلیمان نے کہا ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ توجہ، سلیمان نے کہا ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ زمانہ سمجھ رہا ہے بظاہر آل محمد بعد میں آ رہے ہیں،
توجہ، زمانہ یہ سمجھ رہا ہے بظاہر آل محمد بعد میں آ رہے ہیں، تو چونکہ بعد میں آ رہے ہیں تو سلیمان کا ملک بڑا ہے۔ یہ آپ کے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ بعد میں مان رہے ہیں جب ہی کہہ رہے ہیں سلیمان سے بڑا ملک نہیں۔ میں تو جب سے آل محمد کا تصور کر رہا ہوں جب ملک کا تصور نہیں۔ اس لیے کہ جب سلیمان کا وجود نہیں تھا، جب سلیمان کو ملک کا نہیں پتا تھا، جب سلیمان کو اپنا نہیں پتا تھا، اللہ آل محمد کو ملک دے چکا۔ یہی نزاکت، دیکھیے عجیب نزاکت ہے قرآن کی۔ سلیمان نے یہ نہیں کہا ایسا ملک دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو، نہیں سمجھ پا رہے آپ، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو نہ میرے بعد کسی کو ملا ہو، کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی خود سلیمان نے بتایا مجھ سے پہلے کسی کو مل چکا۔ جب ہی کہا رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدہ، پروردگار ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اب ملک تو دیکھیے سلیمان کا لکھا یہ ہے، قرآن نے کہا چونکہ ہم نے ملک دیا تھا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، یعنی سلیمان ملک مانگ رہے ہیں اور اب ولایت ایسے مل رہی ہے کہ جہاں سلیمان ہوا کو کہے ہوا وہاں مڑ جاتی ہے۔ بہت توجہ، یعنی تجری بِأَمْرِهِ، جہاں سلیمان کا امر ہو ہوا وہاں پر مڑ جاتی ہے۔ اب یہاں بڑے بڑے علماء نے لکھا سلیمان کا اختیار ہوا پہ نہیں تھا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سلیمان کا اختیار ہوا پہ نہیں تھا، سلیمان کی ولایت ہوا پر نہیں تھی، بلکہ وہ فرشتہ جسے اللہ نے ہوا پر موکل کیا تھا۔ اصل میں سلیمان اسے آرڈر کرتے تھے اور جہاں سلیمان کا آرڈر ہوتا تھا ہوا وہیں پر چل جاتی تھی۔ یہاں تک کہ قرآن نے سلیمان کے ملک کا وسعت بتائی اور کہا پہلا اختیار تو یہ تھا کہ جہاں پر وہ ہوا کو کہتے ہیں ہوا وہاں مڑ جاتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، تمام جنات، تمام انسان، تمام پرندے، تمام جانور، تمام وحشی، ہر ایک سلیمان کا امر مان رہا ہے، حکم مان رہا ہے۔ یہاں تک کہ سلیمان اس منزل پر تھے کہ اگر چونٹی بھی کچھ کہے سلیمان سن لیتے تھے۔ اور قرآن نے سورہ نمل میں بڑا تفصیل سے وہ واقعہ نقل کیا کہ سلیمان جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، ایسے میں چونٹیوں کی سردار نے لشکر سے بولا بھاگو بھاگو بلوں میں جاؤ، کہیں تمہیں یہ لشکر کچل نہ ڈالے۔ سلیمان میں ہاتھ میں اٹھا کر کہا یہ تم کیا اپنی قوم سے کہہ رہی ہو کہ بھاگو، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ تو پلٹ کر کہنے لگی آپ سے ڈر نہیں لگ رہا، یہ جو آپ کے پہلو میں آ رہے ہیں۔ یا نبی اللہ، ہمیں ڈر اور خوف ان لوگوں سے ہے جو آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر چل رہے ہیں۔ ایسے میں عجیب واقعہ ہمارے علماء نے لکھا اور سنی علماء نے بھی لکھا، کہتے ہیں ایک بار چونٹی کو دیکھ کے سلیمان نے گفتگو کرنا شروع کی اور پوری قرآن میں ہے، اب جو قرآن میں نہیں ہے وہ سنا رہا ہوں۔ ایسے میں چونٹی نے عجیب سوال کر لیا، کہنے لگی یہ بتائیے آپ افضل کہ میں افضل؟ نہیں سمجھ رہے، چونٹی اتنی سی چونٹی سلیمان سے کہہ رہی ہے آپ افضل کہ میں افضل؟ سلیمان نے کہا ارے بھائی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم اللہ کے نبی، ہم صاحب ملک، ہم صاحب ولایت، اور تمہارا عجیب سوال ہے۔ کہنے لگی آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے، آپ افضل کہ میں افضل؟ اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ کہتے خود پلٹ کر کہنے لگی ہوں گے آپ افضل۔ بھائی پیچھے والے کیا ناراض ہیں مجھ سے آج؟ کہنے لگی ہوں گے آپ افضل لیکن اس وقت میں افضل ہوں۔ سلیمان نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں نبی کے ہاتھوں پر کھڑی ہوں۔ گویا ایک چھٹاک کی چونٹی نے بتا دیا اگر نبی کے ہاتھ پہ چونٹی آ جائے
وہ چونٹی افضل ہو جاتی ہے، ہاتھ پہ آنے والی چونٹی افضل ہو جائے، کاندھوں پہ آنے والا علی۔ کہنے لگی ہوں گے آپ افضل، اس وقت تو میں افضل ہوں، مگر میں اپنے مجمع سے سوال کروں، سلیمان کے پاس ملک ہے، سلیمان کے پاس ولایت ہے، مگر سلیمان جو باتیں کر رہے ہیں چونٹی سے خود کر رہے ہیں۔ برابر میں بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں جملہ کیسے سنیں گے آپ۔ سلیمان صاحب ملک ہے، مگر ملک میں یہ طاقت نہیں جو خود سن رہے ہیں وہ ساتھیوں کو سنائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سلیمان جو بات چونٹی کی خود سن رہے ہیں، ملک میں یہ وسعت نہیں کہ اپنے صحابیوں کو سنائے، یہ ہے سلیمان۔ مگر وہ تو اگتا جب کھلا، قمبر کہتے ہیں میں علی کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، مرغابیاں کچھ بول رہی تھیں، میں حیرت میں آ گیا، جانے یہ مرغابیاں کیا بول رہی ہیں۔ میں نے علی کا دامن ہلا کر کہا مولا ذرا یہ تو بتائیے یہ مرغابیاں کیا بول رہی ہیں۔ علی نے کہا قمبر خود پوچھ۔ سلیمان کم ملک یہ ہے کہ سن رہے ہیں، سنا نہیں پا رہے، اور یہاں علی کا ملک یہ ہے اور علی کی ولایت یہ ہے، کہا خود پوچھ لو یہ کیا بول رہی ہے، مرغابیاں کیا بول رہی ہیں۔ تو قرآن نے بتایا ایک امر ملک کے سلیمان کا یہ تھا کہ ہوا سلیمان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ دوسرا کمال ملک سلیمان کا یہ تھا کہ ہم نے انہیں طیر کا بولنے والا اور سننے والا بنا دیا، منطق الطیر کہا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تیسری چیز جو سلیمان کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر مخلوق کو، یعنی چرند ہو پرند ہو، ہر ایک کو ہم نے سلیمان کا مطیع بنا دیا۔ اور ایسے میں قرآن نے بتایا کہ جب سلیمان چلتے تھے تھوڑا سا ملک لے کر، مانگا ہوا ملک لے کر، بھائی آخری تقریر ہے، میں تو آپ پر بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ 8 دن تک تو میں نے آپ کے ذہن بنائے ہیں یہاں تک کے لیے، اور آج بہت عجیب باتیں آپ کے حوالے کرنی ہے، ذرا سا تمہید سن لیجئے۔ چلے جیسے ہی چلتے ہیں تو پرندوں کا ایک جھنڈ ہے جو سلیمان کے سر پر چتر کی طرح کھڑا ہے۔ جیسے چتر ہوتی نا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ چھتری، فارسی میں چتر کہتے ہیں۔ وہ اوپر ہے اور وہ کوئی ایسی والی چھتری نہیں ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے، پرندوں کا جھنڈ ہے، پرندوں کا جھنڈ جو مسلسل سلیمان کے سر پر سایہ فگن ہے اور سلیمان چلتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک دن قرآن کہتا ہے ہوا یہ کہ نبی سلیمان کے ذرا سی قبا پر دھوپ کی کرن آ گئی۔ توجہ توجہ، جیسے دھوپ کی کرن آئی اٹھا کے سر کو دیکھا اور کہا یہ ایک پرندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ قرآن نے کہا، سلیمان نے کہا لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، یہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا یہ غائب ہو گیا؟ اور اس وقت سلیمان نے 2 جملے کہے، کہا آنے دو اسے، آنے دو اسے، یا تو آج میں اسے ذبح کر دوں گا یا اس کی گردن کو مروڑ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں نبی نے کھڑا کیا تھا، آپ سلامت رہیے، کیا ذہن بن گیا آپ کو؟ قرآن حضرت سلیمان نے کہا آنے دو ذرا اسے، یا تو آج میں اسے ذبح کر دوں گا یا اس کی گردن کو مروڑ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر کھڑا تھا وہاں سے ہٹا ہے۔ ایسے میں تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ اب یہاں پر علماء نے بحث کی، یہ سلیمان کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ ہاں بھائی، اتنا غصہ آنے کا سبب کیا تھا؟ ذرا سی دھوپ تو تھی جو قبائے نبی پر پڑی، ہلکی سی کرن تھی جو پڑی،
اتنی سی کرن پہ نبی کا اتنا غصہ. جملے کا وزن برداشت کیجئے گا. امام کی حدیث آئی, تمہیں پتہ ہے یہ سلیمان کو اتنا تیش کیوں آیا اور اتنا غصہ کیوں آیا؟ راوی نے پوچھا کیوں آیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب سلیمان کا لشکر چلتا تھا اور پیاس لگتی تھی تو ہدہد کی آنکھوں میں اللہ نے یہ بصارت دی تھی کہ اگر کسی زمین سے گزرے اور زمین کے نیچے پانی ہو اور لشکر پیاسا ہو تو ہدہد بتا دیتا تھا یہاں پانی ہے. کچھ نہیں سمجھے آپ. غصہ سلیمان کو اس بات کا تھا, سلیمان کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ہے. کچھ کہا ہے میں نے؟ ہدہد کو پتا تھا کہ زمین کے نیچے پانی ہے, اور امام کہہ رہے ہیں سلیمان کو نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے پانی ہے. اب پتا چلا یہ ملک ہے, یہ سلیمان کا ملک ہے جہاں سلیمان کو یہ نہیں پتا کہ کس زمین میں نیچے پانی ہوگا. بہت توجہ, بہت توجہ. آیا واپس, تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آ گیا. ایسے میں جیسے ہی ہدہد آیا, سلیمان تو تیش میں تھے اور تیش کے عالم میں کہنے لگے تو نے کس کی اجازت سے جگہ کو چھوڑا؟ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب جملے سنیے گا. اب یہ قرآن کی آیت جو سلیمان نے کہا یا تو میں آج تجھے ذبح کر دوں گا, یا تو آج میں تجھے ذبح کر دوں گا, یا تیری گردن مروڑ دوں گا, یا کسی سلطان کو لے آ. یا میں تیری گردن مروڑ دوں گا, یا میں تجھے ذبح کر دوں گا, یا کسی سلطان کو لے آ. سلطان صاحب ملک کو کہتے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں کل کی تقریر اگر ذہنوں میں ہے, بہت توجہ. ملک کا جو مالک ہوتا ہے اسے قرآن نے ملک کہا, جیسا کہ قرآن کی کل آیت پڑھی کہ طالوت کو اللہ نے ملک کہا. صاحب ملک کا قرآن میں ایک نام ملک ہے, دوسرا سلطان ہے. کچھ نہیں سمجھ رہے آپ. صاحب ملک کہہ رہا ہے میں تجھے ذبح کر دوں گا, یا تیری گردن مروڑ دوں گا, یا سلطان کو لے آ. پتا چلا سلیمان جانتے تھے صاحب ملک ہو, سلطان کوئی ہو. بڑے تیش میں ہے سلیمان اور کہہ رہے ہیں اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں, یا گردن مروڑوں گا یا کیا کروں گا, ذبح کر دوں گا. اب ایسے میں عجیب جملہ آ گیا. علی اکبر نہاوندی نے لکھا, وہ کہتے جیسی سلیمان نے ڈانٹا تو پلٹ کر ہدہد نے کہا انک لن تقدر علی ذلک, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. لیجئے ہدہد نے تو ہمارا موضوع خراب کر دیا. ملک خدا 8 دن سے رو رہے ہیں ہم اس موضوع پر, اور آپ کو ملک سمجھا رہے ہیں. اتنے سے ہدہد نے کہا آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی ہوا ان کے اشارے پر چل رہی ہے, کلام پرندوں سے یہ کر رہے ہیں, ہر جن ان سب پر ان کا اختیار ہے. اور پلٹ کر ہدہد کہہ رہا ہے انک لن تقدر علی ذلک, آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو جس طرح آپ حیرت میں ہیں سلیمان کو بھی حیرت ہوئی, اور حیرت میں آ کر کہنے لگا ارے اتنے سے تم پرندے اور صاحب ملک کو کہہ رہے ہو, صاحب ولایت کو کہہ رہے ہو انک لن تقدر علی ذلک, آپ یہ نہیں کر سکتے. اتنا غرور کس چیز کا ہے؟ جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. پلٹ کر سلیمان نے کہا اتنا غرور اے ہدہد تجھے کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا لِأَنَّا مَكْتُوبٌ عَلَى جَنَاحِ بِخَطِّ سُرْيَانَتِ يَا عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ. ترجمہ سنیے ترجمہ. ہدہد نے پلٹ کر کہا آپ نہ مجھے ذبح کر سکتے ہیں نہ میری گردن کو مروڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ میرے پر پہ لکھا ہے علی بن ابی طالب. ہدہد نے بتایا تمہارا ملک اور ہے, علی کا نام.
سلواتی سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. توجہ. پلٹ کر کہنے لگا انک لن تقدر علی ذلک. کیوں؟ کیونکہ میرے پر یا علی لکھا ہے. ہاں اب ہوا کیا؟ سلیمان نے پوچھا اچھا چھوڑ یہ ساری باتیں، یہ بتا گیا کہاں تھا؟ ہائے سلیمان نے کہا کہاں گئے تھے؟ اب ہدہد کا جواب سنیے بھائی. دیکھیں نزاکت سمجھیے سلیمان کے ملک کی. پھر جملہ سنیے. پروردگار ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی نبی نے اللہ سے یہ مانگا. اب یہاں پر ٹھہریے. ہدہد نے جو آ کے جملہ کہا میں دیکھوں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے. ہدہد نے آ کر کہا ارے نبی اللہ میں تو ایسی ذرا آپ کا ملک دیکھنے چلا. ملک خدا. اے نبی اللہ میں تو یوں ہی آپ کا ملک دیکھنے چلا، اچانک چلتے چلتے میں آپ کے ملک کی سرحد سے نکلا اور ملک سبا میں پہنچ گیا. پتہ چلا سلیمان کے ملک کی سرحد ہے. میں پھر کہہ دوں جملے وہی سمجھ رہا ہے جو پہلی تقریر سے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں ملک بھی بتا چکا، ملکوت بھی بتا چکا، جبروت بھی بتا چکا، عالمین بھی بتا چکا، اب کہہ رہا ہوں. اس نے پلٹ کر کہا اے نبی اللہ میں تو آپ کی ملک کی سرحد سے نکل گیا. یعنی پہلا ہی ظلم اس نے سلیمان پہ یہ کیا کہ سلیمان کو یہ بتا دیا بڑا ملک کا مطالبہ کیا تھا مگر آپ کے ملک کی تو ایک سرحد ہے جہاں پر وہ ملک ٹھہر گیا. قرآن نے کہا ہدہد نے کہا میں تو ملک سبا چلا گیا اور وہاں میں نے دیکھا ایک عورت ہے جو بڑی شاہی کر رہی ہے. وہ نکلتی ہے تو پورا مجمع اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. وہ اٹھتی ہے تو سب اٹھتے ہیں، وہ بیٹھتی ہے تو سب کھڑے رہتے ہیں. کیا اس کے بارے میں بتاؤں؟ اور آپ کو بڑا اپنے تخت پہ ناز ہے. سمجھیں؟ آپ کو بڑا اپنے تخت پہ ناز ہے. ایسا تخت اور ویسا تخت. ارے میں کیا بتاؤں کہ ملکہ سبا کا تخت کیسا ہے. اب سوچئے کہ سلیمان کے دل پہ کیا گزری. اب یہاں سے میں پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں اور آپ جا کے پڑھیے گا سورہ سبا میں اور سورہ نمل وغیرہ میں جہاں سلیمان کا قصہ ہے. اب یہ پورا قصہ میں نے بیچ میں چھوڑا کہ سلیمان نے خط لکھا اور کہا کہ اسلام لے آؤ اور کلمہ پڑھ لو اور یہ ساری باتیں ہو گئی. اس کے بعد اب معاملہ یہ آیا کہ ملکہ سبا ملک سبا چھوڑ کر ملک سلیمان میں آ رہی ہے. مگر سلیمان کو اب یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایسا تو نہ ہو کہ وہ ہمارا تخت دیکھے اور اپنے تخت کی تعریف ہمارے تخت کے سامنے کرے. ایسے میں پلٹ کر مجمع لگا ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل. سلیمان نے پوچھا کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لے آئے. توجہ. ایسے میں ایک جن کھڑا ہوا اور جن کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، میں تخت لے آؤں گا. سلیمان نے جواب ہی نہیں دیا. اب یہاں قرآن کہتا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب. وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. کچھ کہہ رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا، اب تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے، تھوڑی سی ولایت. جس طرح تھوڑی سی ولایت ہوتی ہے اسی طرح تھوڑا سا ملک بھی ہوتا ہے. یہاں من تبعیض ہے. ٹھیک ہے نا؟ من تبعیض یعنی تھوڑا سا. اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اور کہا کیا انا آتی کا قبل ان ترفق یرتد الی ترفق. آپ کی پلک جھپکے گی نہیں. آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں within seconds جوانوں کے لیے، یعنی within seconds یعنی پلک یوں کر کے یوں نہیں کھولیں گے تخت سامنے ہوگا. اب یہاں پر قرآن نے بتایا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کا اختیار یہ ہے کہ سلیمان نے پلک جھپک کر کھولی تخت سامنے. اب یہاں پر امام سے سوال ہوا مولا کیا سلیمان یہ اختیار نہیں رکھتے تھے؟
توجہ، کیا سلیمان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ تخت بلقیس کو خود لے آتے؟ وہ تو صاحب ملک تھے، وہ تو صاحب ولایت تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ پلٹ کر کہا اختیار رکھتے تھے، مگر زمانے کو دکھایا میرا وسیع کون ہے۔ زمانے کو دکھایا میرا وسیع کون ہے۔ جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، نبی فاتح خیبر ہو سکتے تھے، 29 دن تک کچھ نہیں کیا، علی کا انتظار کر کے بتایا جنہیں بھیجا ہے وہ وسیع نہیں ہے جسے بھیجوں گا۔ توجہ، قرآن کہتا ہے، اس نے پلٹ کر کہا ابھی آپ کی پلک جھپکے گی نہیں، میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ کیا ہوا؟ اب یہاں پر جو اماموں نے بات کی ہے، دیکھیں میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارے امام کا منبر ہے تو ہم اپنے ہی امام کی بات کریں گے۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جو سناؤں گا امام علی سے لے کر آخری امام تک جس نے جو کہا وہ سناؤں گا، اور اگر کسی اور امام کا ذکر کروں گا تب بھی یہی کہوں گا کہ انہوں نے علی کے لیے کیا کہا، نہ کہ میں ان کے فضائل پڑھنے بیٹھ جاؤں۔ توجہ، امام سے پوچھا یہ تو بتائیے یہ جو تخت بلقیس لایا تھا، آصف نام ہے، آصف، اور یہ وزیر ہے اور وسیع ہے، کس کا؟ سلیمان کا۔ جس کے پاس ملک ہے اس کا وسیع ہے۔ بہت توجہ، امام سے پوچھا گیا کیا ہوا تھا مولا؟ کیا زمین کو اس نے اپنی طرف لپیٹا تھا یا اٹھا کر وہاں سے یہاں لے کر آ گیا؟ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی دو باتیں ہیں، یا تو زمین پہ اس نے تصرف کیا، یعنی ایک within سیکنڈ میں زمین ادھر سے ادھر ہو گئی، سمجھے؟ یعنی یوں یہ ہو گیا زمین کے ساتھ۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ کیا ہے؟ سمجھیے یہ رومال ادھر ہے، یہ رومال یہاں سے غائب ہو کر یہاں ہو جائے۔ امام سے سوال ہوا یہ بتائیے یہ جو آصف تخت بلقیس لے کے آیا تھا دربار سلیمان میں، یہ کیا ہوا تھا؟ امام نے کہا سلیمان کا تصرف زمین پہ تھا، یعنی معذرت سلیمان نہیں، آصف کا تصرف زمین پر تھا، یعنی زمین کو انہوں نے within سیکنڈ ایسے لپیٹا، یہاں کی زمین یہاں، اور یہاں پر امام نے عجیب بات کہی۔ امام نے کہا یہ تو کرنا بنتا ہی تھا، کیونکہ آصف کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا۔ اب دیکھیے میں نے ایک تقریر میں اشارہ کیا تھا، جو نہیں تھے ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا اسم اعظم ہو وہ اتنا کمال کر سکتا ہے۔ جتنا اسم اعظم نبی کے پاس ہوتا ہے اتنا اس کے وسیع کے پاس ہوتا ہے۔ سب سے کم اسم اعظم کا علم انبیاء کی صف میں جس کے پاس ہے وہ ہے سلیمان۔ سلیمان کے پاس ایک اسم اعظم کا علم ہے، چونکہ یہ وسیع ہے تو ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے۔ عیسیٰ کے پاس ہے 2، موسیٰ کے پاس ہے 4، ابراہیم کے پاس ہے 15، ابراہیم کے پاس ہے 8، نوح کے پاس ہے 15، آدم کے پاس ہے 25، ٹوٹل ہے 73 73۔ آل محمد کے پاس ہے 72۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ یعنی جس کے پاس ایک کا علم ہے اس کا اختیار کیا ہے؟ وہ زمین پر تصرف کرتا ہے۔ کہاں کی زمین کہاں لے آیا؟ اب پتہ نہیں جملہ کیسے سنیں گے، جا کر کتابوں میں پڑھیے۔ جتنا سلیمان کے پاس اسم اعظم ہے اتنا علی کے سلمان کے پاس۔ بھائی کل کی تقریر ہے نا ذہنوں میں؟ دیکھیں ہماری تو تقریر ایسے ہی کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے۔ سلمان کے پاس کتنا؟ 1۔ سلیمان کے پاس کتنا؟
تو اب مجھے ایک بات بتائیے، آل محمد کے پاس کتنا؟ 72 72۔ جس کے پاس ایک اسم کا علم ہے وہ زمین پہ تو تصرف کر سکتا ہے۔ ایسے میں کسی نے علی سے آ کر پوچھا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ سلیمان سے افضل ہے؟ علی نے کہا، تو اس نے پلٹ کر کہا سلیمان کا وسیع تو یہ کر سکتا تھا۔ علی نے کہا ہاں کر سکتا تھا، ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگا یہ جو آپ صفین کے میدان میں ہمیں آگے آگے کر رہے ہیں، صفین کے میدان میں ہمیں آگے آگے کر رہے ہیں، اگر آپ کا تصرف ہے زمین پر تو ڈائریکٹ جو وہاں تخت پر بیٹھا ہے اس کا کام تمام کر دیجئے۔ توجہ، اس نے آ کر کہا یا علی اس کا کام تمام کر دیجئے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا، میری طرف دیکھیے، علی نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ اب جیسی کھینچا، علی نے کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے جیسی دیکھا داڑھی کے بال تھے۔ پیچھے والوں آپ نے تو دے دی داد، وہ ہو گیا پریشان۔ اس نے فوراً سے کوفے سے سفر کیا اور پہنچا شام۔ جیسے ہی شام پہنچا اس نے کہا ہمیں تخت والے سے ملا دو۔ کہا ایک ہفتے سے پہلے وہ کسی سے مل نہیں رہے۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں، تخت پہ بیٹھے بیٹھے گر گئے، داڑھی کے بال کھا۔ سلامت رہیے۔ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، میں کیا کروں، حالانکہ میری تیسری مجلس ہے یہ، اور مولا جانتے کتنی نکاہت ہے۔ یہ تو عباس علمدار علیہ السلام نے طاقت دی ہے، اور اس لیے آپ کے سامنے ابھی بھی ایسے بیٹھا ہوں گویا پہلی تقریر کر رہا ہوں۔ اب آپ نے مجھے جگا دیا تو 2-3 جملے سن لیجئے۔ علی نے کیا کہا؟ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ within seconds کیا کیا؟ زمین کو لپیٹ لیا۔ علی بیٹھے یہاں ہے کوفے میں، جملہ کہوں، جو کوفے میں بیٹھ کر شام والے کی داڑھی کھینچ سکتے ہیں، کیا وہ نجف میں رہ کے کراچی والوں کی باتیں نہیں سن سکتے؟ جہاں تک بات ولایت کی ہے، اپنی ہی تقریر سے مستعار لے کر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ دیکھیے۔ جو جا چکے ہیں زیارتوں پر وہ اس کی گواہی دیں گے، جو نہیں گئے اگرچہ آج دعا کی شب نہیں ہے، مگر مولا جانتے میرے دل میں سب کے لیے دعا ہے، میں کروں گا نہیں۔ جب بھی آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں ہاں تو وہاں پر دیکھیے گا، جیسے ہی آپ زری کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو جب تک ایک کام نہ کر لے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو چلے گئے وہ تائید کریں گے۔ جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کر عقیدہ نہ سنا دیا جائے، دیکھیے آپ پہنچے دروازے پر آپ کو پہلے اذن دخول پڑھنا پڑے گا۔ اذن دخول کیا ہے؟ کہ جب تک معصوم سے اجازت نہ لیجئے جب تک آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اور اذن دخول میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جس بھی معصوم کے زری پر جائیے تو دروازے پر کھڑے ہو کے آپ کو ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، انی اعتقدو، میں یہ عقیدہ رکھ کر یہاں کھڑا ہوں کہ میں جس کی قبر پر آیا ہوں، ترون مقامی وَتَسْمَعُونَ كَلَامِي وَتَرَدُّونَ جَوَابِي، مولا میں یہ عقیدہ لے کر کھڑا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جواب سلام بھی۔ سمجھ آ رہی ہے ولایت معصوم؟ کھڑے ہو دروازے پر اور پہلے عقیدہ سناؤ۔ ہاں جب تک عقیدہ نہیں سناؤ گے اندر نہیں آؤ گے۔ گویا سن رہے ہیں
ہر لہجے. اب علی سے بار بار یہ سوال کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں. جب بھی علی سے کسی نے سوال کیا تو علی نے ہمیشہ اس آیت کو اٹھایا اور یہی کہا کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ یہ سب کر سکتا ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ توجہ. ہمیشہ علی نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب، یہ کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں جھٹلانے دیجئے. آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے رسول کی گواہی میں علی کو وہاں پر کھڑا کر دیا. پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ. اب میں کہاں تک آپ کو مسئلے بتاؤں؟ جا کے فقہ کی کتابیں دیکھیے، علماء یہاں پر موجود ہے، وہ اس کی گواہی دیں گے. شیخ انصاری اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے فقہ پر کتابیں لکھی، سب کتابوں کو کھنگالیے اور عدالت اور شہادت کا چیپٹر پڑھیے. جو گواہیاں ہوتی ہیں، گواہیاں، اس کا چیپٹر پڑھیے. کیا ہے؟ عورت اگر گواہی دے تو 4، مرد اگر گواہی دے 2. شاباش. دیکھیے سب فقہ جانتے ہیں. اگر کسی مسئلے میں گواہی کا معاملہ آ جائے تو عورتیں دیں گی 4 گواہیاں، مرد دیں گے 2 گواہیاں. یہ ہے آپ کی اور ہمارے گھر کی عورتیں. مگر جب اللہ کی گواہی آ جائے، ایک طرف نبی ہوگا، 3 امام ہوں گے، ان کے مقابل تنہا ایک جائے گی. یہ ہے فقہ کا مسئلہ. اب گواہی کا چکر آ گیا. بہت توجہ، بہت توجہ. گواہی کا چکر آ گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 گواہ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی معاملے میں گواہی دینی ہے، ایک یہاں سے آیا، ایک یہاں سے آیا. جج بیٹھا ہے بیچ میں اور وہ سنے گا دونوں کی گواہی. اب یہاں پر ایک نازک مسئلہ ہے فقہ کا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس معاملے پر گواہی دی جا رہی ہے، جو دونوں گواہ آئے ہیں وہ واقعے کو ایک وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. پتہ نہیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. یہ ہے گواہی کا پہلا اصول. جس معاملے پر گواہی دے رہے ہیں، دونوں گواہوں کا اس وقت ایک ساتھ دیکھنا ضروری ہے. دوسری بات، ایک ہے بہت سچا، دوسرا زمانے بھر کا جھوٹا. کہتے رہیے اسے صدیق. کوئی بھی عادل آ جائے اور وہ جھوٹی گواہیاں دے رہی ہو، آپ اسے صدیق کہہ کے عدالت میں تھوڑی کھڑے کر سکتے. اس لیے کہ جج کہے گا ایک تو سچا کھڑا ہے، دوسرا جھوٹا کیوں لائے. پتہ چلا دونوں عادلوں کا سچا ہونا ضروری ہے اور برابر کا سچا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط دونوں کا عالم ہونا ضروری ہے. دوسری شرط دونوں کا عادل ہونا ضروری ہے. سمجھ گئے بات؟ اب جملہ سنیے. اللہ نے کہا ہے محمد اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے تو جھٹلانے دو. میں گواہی دے رہا ہوں تم رسول ہو، اور وہ گواہی دے رہا ہے جسے پوری کتاب کا علم دیا گیا. علی نے کہا مجھے پوری کتاب کا علم دیا گیا. ابھی بھی نہیں سمجھے تو برابر کیا. علی اللہ کا بندہ ہو کر اطاعت رب میں اس بلندی پر گیا کہ پروردگار عالم نے اپنے علم کے ساتھ علم علی کا ذکر کیا، اپنے عدل کے ساتھ عدل علی کا ذکر کیا. توجہ. تو جب بھی علی کوئی بھی بڑا کام کرتے اور کوئی پوچھتا کہ یہ کیسے کیا تو علی آیت پڑھتے اور بتاتے جب آصف یہ کر سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ولایت علی سنانے سے پہلے ذرا علی کے بیٹے کے ایک صحابی کی ولایت سنا دوں
تاکہ آپ کو پتا چلے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جابر کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ایک تو رسول کے صحابی ہیں جابر جن سے حدیث قصہ ہے. ایک اور جابر ہے، جابر ابن یزید جوفی. یہ وہ واحد صحابی ہے امام باقر علیہ السلام کا دیکھیے آج آخری تقریر ہے، موضوع ختم تو نہیں ہو سکتا مگر میں کوشش کروں گا کہ کسی حد تک سمیٹ دوں. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. یہ ہے جابر ابن یزید جوفی. پتہ ان کا کمال کیا ہے؟ پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ. ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ امام کی نگاہوں میں ان کا یہ مقام تھا کہ ایک دن امام نے اپنے پہلو میں بٹھا کر 70,000 اسرار والی حدیثیں جابر کو سنائیں اور سنا کر کہنے لگے جابر سنو، خبردار اس میں سے ایک حدیث بھی کسی غیرے کو مت سنانا. توجہ کا دل میں رکھنا اور کسی کو نہیں سنانا. جملہ توجہ سے سنیے گا. دیکھیے اگر یہ حدیث حلال اور حرام کے حوالے سے ہوتی، کچھ کہہ رہا ہوں، معصوم کبھی منع نہیں کرتا کہ حلال حرام لوگوں کو نہ بتایا جائے. بھائی حلال حرام پتہ ہوگا جبھی تو محب علی بنے گا. میں تو بہت آہستہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے حلال حرام جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر حلال حرام نہ پتہ ہو تو کہاں سے دشمنی علی آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے پہلے علماء کو حلال حرام سکھایا جاتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ علماء ہی تو زمانے کو بتائیں گے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو اگر یہ حدیثیں حلال حرام پر ہوتی کبھی امام منع نہیں کرتے جابر کسی کو نہ بتانا. پتہ چلا کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی ظرف ہی نہیں رکھتا ان حدیثوں کا بار اٹھانے کا. ایک دن آ گئے جابر، ابھی واقعہ سنانا ہے. جابر آئے، آ کر کہنے لگے مولا میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، ایسے اسرار آپ نے انڈیلے ہیں میرے دل میں، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. توجہ، امام نے کہا جابر اگر تمہارا سینہ پھٹا جا رہا ہے پھر بھی کسی کم ظرف کو مت سنانا. سنو، اگر تمہارا سینہ پھٹا جا رہا ہے جاؤ صحرا میں چلے جاؤ، ایک گڑھا کھودو، اس میں اپنا منہ رکھ دو اور منہ رکھ کر بار بار بولو باقر نے یہ کہا، باقر نے یہ کہا، باقر نے یہ کہا. اس کے حوالے کر دینا، کم ظرف کے حوالے نہ کرنا. یہ ہے جابر. سن لیا؟ یہ تو میں نے ذرا سا اشارہ کیا تاکہ جابر کی اہمیت پتہ چلے. آپ سنیے، جابر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ، ایسے میں کوئی جلا ہوا تھا فضیلت علی کا. اس نے کہا اے جابر عجیب و غریب قصے تمہارے مولا کے ہم نے سنے ہیں. کہا کیا؟ کہ تمہارے مولا کے لیے کتابوں میں اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ علی کا پوری دنیا پر اور عالم پر اختیار ہے. کہا اس میں کون سے شک کی بات ہے؟ کہ کتنی عجیب باتیں ہیں نا، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اگر واقعی کاش علی ہوتے، توجہ جاگیے، اس نے کہا کاش علی ہوتے تو میں علی سے کہتا میں یہاں مدینے میں کھڑا ہوں، مجھے کوفے پہنچا دیجئے. کہاں میں آپ کو ابھی معصوم کی ولایت سناؤں؟ کہتے ہیں اس نے کہا اگر علی ہوتے تو میں علی سے مطالبہ کرتا میں یہاں کھڑا ہوں مدینے میں، مجھے کوفے پہنچا دیجئے. کہتے جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا جابر نے کہا کل کوفہ. توجہ، جابر نے کہا کل کوفہ. راوی کہتا ہے کاف میں نے مدینے میں سنا، نون کوفے میں. یہ ہے امام کے صحابی کی ولایت جو میں نے آپ کو سنائی. اب سوال یہ ہے کہ جب بھی علی کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو علی اسی آیت کو سنا کر کہتے کہ آصف تو کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. توجہ، دو لوگ لڑتے لڑتے آئے اور علی کے پاس آ کر کا فیصلہ کر دیجئے. ایک تھا خارجی، ایک تھا مومن. علی نے جب فیصلہ سنا تو علی نے فیصلہ کیا، وہ خلاف ہو گیا خارجی کے اور حق میں ہوا مومن کے.
میرا جملہ یاد رکھیے گا. دیکھیے علی عدل کے معاملے میں عدل سے کام لیتے ہیں. یہ علی کی امامت نہیں ہے کہ چاہنے والا ہے تو عدل سے ہٹ جائے. بہت توجہ. علی نے جیسے ہی جملہ سنا تو چاہنے والے کے حق میں فیصلہ کیا, خارجی کے خلاف کیا. جیسے ہی اس نے دیکھا میرے خلاف فیصلہ ہوا, وہ بولنے لگا, علی کے خلاف بولنے لگا. جیسے ہی علی کے خلاف بولا, علی نے کہا اخسا یا عدو اللہ, اے کتے ہٹ. توجہ, علی نے کہا اخسا یا عدو اللہ. جیسے ہی علی نے یہ کہا اس کے سارے کپڑے اڑ گئے. مطلب میں اور کس طرح بتاؤں آپ کو, سمجھیے نا. جیسے علی نے کہا اچھا دیکھیے, پھر میں بہت ضمانت سے ترجمہ کر رہا ہوں, جا کر عربی زبان میں دیکھیے اخسا کسے کہتے ہیں. اخسا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجس جانور میں بدل جا. آپ کے سامنے اگر یہ نجس جانور آ جائے تو آپ اسے بھگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں سب کرنے لگ گئے ہش. عربی زبان میں ہش کو کہتے ہیں اخسا. نہیں سمجھ رہے؟ علی نے کہا اخسا یا کل. سمجھ گئے علی نے کیا کہا؟ جیسے علی نے کہا اس کے کپڑے اڑ گئے اور نجس جانور بن گیا. کچھ نہیں سمجھ رہے. بولتا ہوا آیا تھا, بھونکتا ہوا چلا. آگے تو لطف لینا ہے آپ کو. جیسی نجس جانور ہوا, گھر پہنچا. ہاں گھر پہنچا, دروازہ کھلا ہوا تھا, اندر آ گیا. ان کی بیگم کپڑے دھو رہی تھی. جیسے انہوں نے دیکھا سامنے جوتی پڑی تھی, اٹھائی. بھائی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جوتی اٹھائی اور دے مارا. علی کے خلاف بولنے سے پہلے سوچ لیجئے گا, باہر الگ ذلیل ہو گئے, گھر میں الگ ذلیل. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ علی نے اسے یہ جملہ کہا. اچھا یہاں پر ٹھہریے, اب میں آپ سے ایک سوال کروں. گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ علی نے یہ کیوں کہا, اس لیے کہ یہ جملہ رسول کہہ چکے. کہا شاباش, کیا میرا ذہین مجمع ہے. خندق میں کہا. کب؟ وہ ایک تھا نا جو کھڑا ہو کر مسلمانوں کو کہہ رہا تھا سنو تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر مارے گئے تو شہید اور زندہ ہوئے غازی اور مجاہد. آؤ نا, یا تو غازی بن جاؤ یا شہید ہو جاؤ, یا غازی ہو جاؤ یا شہید ہو جاؤ. جیسی نبی نے یہ جملہ سنا تو فوراً سے کہا من لہ القلب, کون ہے جو اس نجس کے مقابل جائے. یعنی رحمت للعالمین. وہ کہنا چاہ رہا ہوں رحمت للعالمین, کہ جس کی رحمت کا چرچا قرآن میں موجود ہے. آخر کس چیز نے پیغمبر کو مجبور کیا کہ رحمت للعالمین ہو کر یہ جملہ کہے؟ تمام علماء نے لکھا چونکہ بات عقیدے کی تھی. وہ حملہ عقیدے پر کر رہا تھا. نبی نے بتایا جو عقیدے پہ حملہ کرے وہ کتا ہوتا. تمام ہو رہی ہے تقریر. جیسے ہی نبی نے کہا اب مجھے بس ایک سوال کا جواب دیجئے. جیسے ہی نبی نے اسے قلب کہا, تمام شیعہ سنی کتابیں پڑھیے, وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, ایسے ہی رہا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں, نبی نے کہا وہ نہیں ہوا, علی نے کہا ہو گیا. اب یہاں تمام علماء نے لکھا پروردگار عالم کا چونکہ رحمت للعالمین والا نبی تھا تو اللہ نے رحمت کا پردہ اڑائے رکھا. ہائے ہائے ہائے,
رحمت کا پردہ ڈال کر بتایا ظاہر میں تو انسان ہے، باطن میں نجس ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کا دشمن ہو، جو رسول کا دشمن ہو، اگر اسے یہ کہا جائے ظاہر میں انسان رہتا ہے باطن میں نجس ہو جاتا ہے، مگر علی کے دشمن میں اللہ نے ظاہر باطن نہیں رکھا۔ بھائی توجہ ہے سب کی؟ ہاں سب کی توجہ ہے۔ علی نے کہا اخسا یا عدو اللہ، آئے اللہ کے دشمن، ہش، جیسی کہا ہو گیا۔ ہاں اب جیسے ہی ہوا نا، اور بیگم سے بھی پٹا، واپس علی کے پاس آیا اور اب اپنا منہ علی کے قدموں میں ملنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ جیسے علی نے ٹھیک کیا، پلٹ کر کہنے لگا یہ تو بتائیے کیا کیسے؟ تب علی نے پکار کر کہا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، صاحب ملک کا وسیع، وہ یہ کر سکتا تھا؟ ہمارے پاس تو پوری کتاب کا علم ہے۔ گویا جن کے پاس کتاب کا بھی علم ہو اور ملک عظیم بھی ہو، تو اب سوچئے ان کی ولایت کیا ہوگی۔ آخری جملہ تقریر کے، ولایت ایسے پتہ چلی، یہ ولایت علی تک رکی نہیں، نسل میں چلی۔ اور وہ تو جب پتہ چلا حسن خطبہ دے رہے تھے، حسن خطبہ دے رہے تھے، ابھی یہی کہا تھا میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بڑے غلط وقت پہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ کیا جادوئی باتیں ہیں۔ حسن نے کہا مردوں کی محفل میں آتے ہوئے شعر، تقریر حسن نے بتایا یہی ملک ہے ہمارا جو تسلسل میں چلا آ رہا ہے۔ بس دیکھیے کہنے کی بات نہیں ہے لیکن کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کون سی تقریر ہے؟ 9ویں تقریر، اور اب تک میں ولایت چہاردہ معصومین پہ آیا ہی نہیں اور موضوع ختم ہو رہا ہے۔ گویا فہرست بنی ہے، فہرست، تاکہ پتہ چلے کہ جن کے پاس ولایت جزئی ہے ان کا یہ ملک ہے۔ آخری جملہ تقریر کا تمام ہو رہی ہے۔ سلیمان اللہ نے کہا، کہنے لگے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بالکل آخری جملہ۔ اب یہی سلیمان ہے۔ جب امام سے پوچھا یہ تو بتائیے سلیمان کے ملک کی خاصیت کیا تھی، اب سب میری طرف دیکھیں، میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام نے کہا سنو، جعل اللہ ملک سلیمان فی خاتمہ۔ آپ سلامت رہیے جو سمجھ رہا ہے، ابھی میں ترجمہ کروں گا۔ امام نے کہا جعل اللہ ملک سلیمان فی خاتمہ اذا کان لبسہ حضرت ہو شیاطین والجن والانس والطیر والوحش۔ امام نے کہا سنو، یہ جو تم ملک سلیمان کا قصہ سنتے ہو، ملک سلیمان کا قصہ سنتے ہو، وہ تو سلیمان کی انگوٹھی میں تھا، سلیمان کی انگوٹھی میں تھا۔
جیسی پہنتے اذا کان لبسا حضرت ہو شیاطین والجن والانس والطیر والوحش، جیسی پہنتے یہاں سے جنات آ جاتے، یہاں سے انسان آ جاتے، یہاں سے شیاطین آ جاتے، یہاں سے وحش آ جاتے، یہاں سے پرندے آ جاتے، جیسی اتارتے ہاں 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 آخری جملے تقریر کے، پہنا آ گئے، اتارا گئے۔ ایک دن نہانے گئے تالاب میں اور کسی صحابی کو انگوٹھی دے دی، ایسا ڈرپوک صحابی سلیمان کا۔ اب ظاہر ہے انگوٹھی تو اتری ہوئی ہے، اب جن تھوڑی مانیں گے سلیمان کی بات۔ اچھا شیاطین تو ویسے ہی تپے رہتے تھے سلیمان سے، کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھو یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہاں جاؤ، یہاں آؤ، یہ پریشان، بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ ادھر ذرا سا بیٹھو، فوراً ان کے آرڈر شروع ہو جاتے۔ جن کو ملا موقع، اس نے کہا یہ تو گئے نہانے، صحابی کو دھوکہ دے دیتا ہوں اور جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ لے لیتا ہوں۔ گیا، دھوکہ دیا اور انگوٹھی لے لی اور ایسے پہن لی۔ اب وہ سب اس کے متی ہو گئے۔ ملک پہ آخری جملہ ہے تقریر کا، ملک خدا، جیسی پہنی اب وہ سب اس کے متی ہو گئے۔ اب دیکھیے جملہ میں آہستہ کہہ رہا ہوں مگر آپ سنیے گا، جس کا مال نہیں ہوتا نا ہڑپ تو کر لیتا ہے، مگر گھبرایا رہتا ہے۔ اب نہ مطالبہ ہو جائے، اب نہ مطالبہ ہو جائے، اب نہ مطالبہ ہو جائے۔ سلیمان نکلے نہا کے، یہ ایسے زلفیں ساری سیدھی کر کے باہر آئے، جیسی دیکھا اس کے ہاتھ میں سلیمان کی انگوٹھی۔ اب سلیمان بلا رہے سب کو ادھر آؤ، کوئی سن ہی نہیں رہا، کیوں؟ انگوٹھی اس کے پاس۔ اب جیسی سلیمان آئے وہ ڈرا، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ حملہ کر دیں۔ اس نے جلدی سے انگوٹھی اتاری اور ایسی سمندر میں ڈال دی۔ بھائی سمجھے، ملک سلیمان بتا رہا ہوں، امام کی حدیث ہے۔ جیسی اس نے ڈالی، اب وہ وہاں سے اتفاق سے کسی مچھلی کا گزر ہوا، وہ انگوٹھی کھا گئی۔ جانور کو پتہ نہیں ہوتا یہ نبی کا مال کھانے والی چیز نہیں ہے۔ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ کھانے، انگوٹھی کھا گئے، تم کھا گئی مچھلی۔ اب وہ سلیمان بیچارے کے جو اچھے اچھے دوست تھے سب ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کسی طریقے سے انگوٹھی مل جائے۔ کیوں؟ خطرے میں ہے ملک سلیمان۔ آخری جملہ تقریر کا، ملک سلیمان خطرے میں ہے۔ ایسے میں ایک دن کوئی خاتون گئی مچھلی والے کے پاس مچھلی خریدنے، جیسی مچھلی کٹی اس میں سے انگوٹھی نکلی۔ جیسی انہوں نے دیکھی انگوٹھی انہیں پسند آئی، انہوں نے کہا یہ نگ نکلوا کے ہم اچھی سی گولڈ کی سونے کی انگوٹھی بنوا لیں گے۔ یہ سوچ کے وہ گھر آ گئیں۔ اچھا جیسی گھر پہنچی تو جو ان کے شوہر تھے وہ سلیمان کے اچھے دوست تھے، باوفا دوست تھے۔ انہوں نے جیسی دیکھا ارے یہ تو ہمارے دوست کی انگوٹھی ہے، فوراً سے زوجہ سے کہا تمہیں کیا پتا سلیمان کا ملک خطرے میں ہے۔ سب ڈبکیاں لگائے جا رہے، ڈھونڈے جا رہے، کہیں سبیل نہیں ہو رہی، لاؤ جلدی سے دو ہم جا کر واپس کر دیں۔ اب وہ جیسی پہنچا سلیمان بیچارے دربار میں الگ اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ انگوٹھی نہیں ہے۔ اس نے لا کر ایسے انگوٹھی دی، سلیمان کھڑے ہوئے خوش ہوئے، جیسے ہی پہنی یہاں سے جن آ گئے، یہاں سے ہوا آ گئی، یہاں سے وحشی آ گئے، یہاں سے پرندے آ گئے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ختم ہو گئی تقریر، بس ختم ہو گئی تقریر۔ آخری جملہ تقریر کا، علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے،
سائل آیا مسجد میں، اس نے آ کر کہا کوئی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ جیسے ہی علی کے نزدیک بڑھا، علی نے انگوٹھی کو ڈھیلا کیا، وہاں سے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، وہ ولی جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تقریر تمام ہو گئی۔ علامہ غزالی اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہے جو علی نے زکوٰۃ دی تھی، بھیک میں دی تھی، انگوٹھی دی تھی، وہ کون سی تھی؟ سلیمان۔ سلیمان جس ملک پر بڑا نازہ ہے اور فخر ہے، علی کے تو صدقے کا نام وہ ملک ہے۔ موضوع تو اب شروع ہوا ہے، ہاں اب شروع ہوا ہے موضوع، نہیں آپ کو نہیں سنا رہا، بتا رہا ہوں۔ اب موضوع شروع ہوا ہے ملک خدا اور ولایت معصوم۔ میں نے اب تک آپ کو قرآن میں جتنے صاحبان ملک تھے سب کا بتا دیا، اور یہاں لا کر میں نے بتایا کہ جہاں بڑے سے بڑے ملک کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کا ملک شروع ہوتا۔ ملک خدا، ولایت معصوم۔ ختم ہو گئی تقریر۔ آپ بڑی محبت سے سنتے رہے، مگر آج تو شب عاشور ہے۔ پتہ ہے نا کون سی شب ہے؟ کسی کا گریبان مکمل بند نہ ہو، اگر ہے تو کھول لیجئے، اس لیے کہ میرا مطالبہ نہیں ہے، امام کا مطالبہ ہے کہ شب عاشور اپنے گریبان کو چاک کر لو، اپنی آستین کو الٹ لو۔ خبردار کسی کے چہرے پر ہنسی نہ آئے، خبردار آج کی رات دعا نہ کرنا۔ شب عاشور اور روز عاشور ہم نے بزرگوں سے یہی تہذیب لی، نہ سلام کرتے ہیں نہ جواب سلام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو دعا دیتے ہیں۔ آج دعاؤں کی شب نہیں ہے، آج رونے کی شب ہے، آج عبادت کی شب ہے۔ ہاں عزادارو، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد تو علی اکبر اذان دیں گے۔ امام نے کہا دعا کی شب نہیں ہے، اور راوی کو اس طرح سمجھایا، کہا سنو، سارا سال اگر مصیبت میں مبتلا ہو اور ایک دروازہ ایسا ہو جب بھی وہ دروازہ بجاؤ تمہاری ہر مراد ہو جائے، تمہاری ہر بات کو سنا جائے، تمہاری ہر بات کو قبول کیا جائے، مگر ایک شب تم اس کے گھر پر پہنچو اور جیسے ہی دیکھو تو اس کے گھر کے باہر جوانوں کے لاشیں پڑے ہو۔ آج کوئی رونے میں شرم نہ کرے، جانے کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہو۔ بڑے بڑے علماء نے مکاشفات میں بتایا آج کی شب امام زمانہ کو چین نہیں ہوتا۔ امام کے سر پہ آج امامہ نہیں ہے، امام کا گریبان چاک ہے، امام تمہارا برہنہ پا ہے، امام تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے میرے حسین کو یہ روتے کیسے۔ اور پتہ ہے نا آج کس کا ماتم کرنا ہے؟ آج تو حسین کا ماتم کرنا۔ دو تین جملے سنو تاکہ تمہارا گریہ آغاز ہو جائے۔ آج میں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا اور آپ کو مسلسل گریہ کرنا ہے۔
عزاداروں، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی عزادار اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے فاطمہ زہرا ضائع نہیں ہونے دے۔ اللہ اکبر۔ حسین کی غریب ماں تمہارے آنسو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ پتہ ہے زہرا کیا کرتی ہے؟ جیسے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے اپنا رومال اس ہاتھ کے ساتھ جس ہاتھ پہ تازیانہ پڑا تھا تمہاری آنکھوں کے نیچے پھیلا دیتی ہے، اور جتنے تمہارے آنسو ہوتے ہیں اسے اکٹھا کر کے کربلا جاتی ہے۔ پتہ ہے کربلا کیوں جاتی ہے؟ زہرا رومال میں آنسو لے کر کربلا حسین کی قبر پر پہنچتی ہے اور ایک بار اپنا رومال حسین کے زخموں پہ لگاتی جاتی اور رو رو کر کہتی ہے حسین تمہارے عزاداروں نے زخموں کا مرہم بھیجا۔ حسین تمہارے رونے والوں نے تمہارے لیے مرہم بھیجا ہے، ابھی بھی جسے رونے رونا آیا چیخ مار کے روئے گا۔ ایک بار زہرا حسین کے زخمی بدن پر رومال لگاتی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں سارے زخم بھر جاتے ہیں مگر 2 زخم ایسے ہیں جو حسین کے بھرتے نہیں ہیں۔ جانتے ہو کون سے زخم؟ ایک اکبر کے جگر کا زخم۔ ایک علی اکبر کے جگر کا زخم، علی اکبر کے کلیجے کا زخم، دوسرا زینب کی چادر کا زخم۔ اللہ اکبر۔ ایک بار دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کر کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا۔ شب گریہ ہے، شب ماتم ہے، کبھی دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کر کہا عباس میں نے تمہیں سوار کروائے، قاسم میں نے تمہیں سوار کر، اور نہ محمد کیا ماموں کو سوار نہ کرواؤ گے؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہ آیا۔ مقتل کہتا ہے ایک بار خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی روتی ہوئی آئی کہ بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلا۔ روکو اس جوان کو، روکو۔ اللہ اکبر، شاباش، یہی حق ہے گریہ۔ ابھی تو بہت رونا ہے، ابھی تو حسین کا تابوت اٹھانا ہے، بس تابوت دیکھ کر یہ یاد رکھنا اس کا تابوت ہے جس پہ کبھی گھوڑے دوڑے۔ حسین کا لاشا آئی، زینب بازو سے تھاما، رو کر کہا کیا ہوا بھیا؟ اگر آج عباس نہیں، علی اکبر نہیں، بہن سوار کروائے گی۔ عالم غربت میں بہن نے بھائی کو سوار کروایا۔ ایک بار چلی حسین کی سواری، ابھی تھوڑا سا آگے چلے تھے، ذوالجناح ٹھہر گیا، ذوالجناح ٹھہر گیا۔ حسین نے تڑپ کر کہا اے میرے سواری، اے میرے اسبِ باوفا، میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، بس یہ آخری زحمت۔ جیسے یہ جملہ کہا ذوالجناح نے اپنی گردن کو جھکا لیا، جیسے ہی دیکھا 4 برس کی سکینہ۔ سمو سے لپٹی ہے، رو کر کہتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ صبح سے جو بھی رن میں گیا پلٹ کر نہیں آیا۔ ایک بار حسین نے زین کو چھوڑا، خاک کربلا پر آئے، سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بس ایک جملہ کہا سکینہ جانے دو، شاید بابا پانی لے آ۔ عزاداروں،
بچی نے جیسے ہی جملہ سنا تڑپ کر کہنے لگی بابا چچا عباس بھی یہی کہ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو مجھے شہادت پڑھنی ہے۔ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے مگر وہ پلٹ کر نہ آئے۔ عجیب جملہ سکینہ نے کہا، جب تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آئے۔ یہ جملہ ضرور یاد رکھنا، اتنی پیاسی بچی جو صبح سے کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، ایک بار بابا کے دامن کو پکڑا، رو کر کہا بابا مجھے پیاس نہیں لگ۔ کیا سن رہے عزادارو؟ حسین نے سینے سے لگایا، کہا سکینہ تم تو زہرا کی پوتی ہو، اے میری جان مجھے مقتل میں جانے دو۔ بچی نے کہا ٹھیک ہے بابا چلے جائیے مگر ایک خواہش پوری کر دیجئے۔ کہو سکینہ کیا خواہش ہے؟ کہا بابا آخری بار مجھے سینے پہ شاباش بابا آخری بار سینے پہ سلا لو۔ مقتل کہتا ہے ایک بار حسین خاک کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، ابھی چند لحظے گزرے تھے، ایک بار گھبراتی ہوئی اٹھی، رو کر کہا بابا جاؤ بابا جاؤ بابا جاؤ۔ حسین نے ٹھپک کر کہا سکینہ ابھی تو منع کر رہی تھی اب کہہ رہی ہو جاؤ۔ کہا بابا جیسے ہی آنکھ لگی میں نے دیکھا فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے آپ کا مقتل صاف کرتی ہے، رو کر کہتی ہے سکینہ۔ چلے حسین گھوڑے پر بیٹھے، فوج اشقیاء کے درمیان آئے، تلوار کو نکالا، تلوار چلانی شروع کی، رو رو کے وار کرتے جاتے تھے اور جملہ کہتے جاتے تھے علی اکبر بابا کی جنگ دے۔ علی اکبر بابا کی جنگ دیکھو، حبیب اپنے دوست کی جنگ دے، عباس اپنے مولا کی جنگ، وار پہ وار کرتے اور کہتے جاتے بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، مظلوم کی جنگ دیکھو۔ ایک بار تلوار چلتی رہی، حسین کے ندائی یا ایتھا النفس المطمئنہ، ابھی تو روئیں گے، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جیسے یہ جملہ سنا حسین نے تلوار کو رکھ لیا، جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا اس کے حوالے جملے کر رہا ہو۔ جیسے ہی حسین نے تلوار کو رکھا، جو فوجیں بھاگ رہی تھی وہ پلٹنا شروع ہوئی، کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے تبر اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا، جسے کچھ نہ ملا کربلا پر پتھر۔ عزادارو زیارت ناہیہ کا جملہ سننا، تمہارے زمانے کا امام حسین پر سلام کرتے ہوئے عجیب جملہ کہتا ہے، حوصلہ کر کے سنو، جب تک یاد کرو گے روتے رہو گے۔ زمانے کے امام نے کہا السلام علیکہ، السلام علی مقتوع الوتین، میرا سلام ہو اس پر جس کی وتین کو کاٹ دیا گیا۔ جوانوں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، علماء شرح کرتے کرتے مر گئے۔ عجیب جملہ امام زمانہ نے کہا السلام علی مقتوع الوتین۔ جانتے ہو وتین کسے کہتے ہیں؟ وتین اس رگ کو کہتے ہیں جو دل تک خون پہنچاتے ہیں۔
مخدوع الوطین، میرا سلام ہو اس پر جس کی دل کی رگوں کا لکھا یہ ہے کہ جب حسین کی رگیں کٹ چکی، اب غریب زہرا ذوالجناح پر ڈگمگانے لگا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے پتھر حسین کے پیشانے پر ماتم، جیسے ہی پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا، میری طرف دیکھو، حسین نے اپنی قبا کا دامن پکڑا اور چاہا میں لہو صاف کروں، جیسے ہی کرتا اٹھایا، ایک تیر حسین کی گردن پر۔ سنبھالو اسے، میری طرف دیکھو، ایک ظالم نے پہلو پہ نیزہ مارا، سر پہ پتھر، گلے پہ تیر، ادھر دیکھو، ادھر ادھر، کہتے ہیں جیسے ہی کہا، حسین نے منہ کو کھولا تاکہ انہیں روکے، جیسے ہی دہن کھلا، تیر ٹھہرو ٹھہرو، میری طرف دیکھو، آخری جملے، ایک بار حسین کے دہن میں تیر، عزادارو فاطمہ زہرا کربلا میں ایک بار شمر خنجر لے کر بلند ہوا، اس نے پشت پر خنجر پھیرا، آخری جملہ، آخری جملہ، آخری جملہ، شمر کا، شمر حربلا دربار مختار میں آئے، مختار نے بلایا، کہا شمر بس اتنا بتا، جب تو ذبح کر رہا تھا کیا حسین کچھ کہہ رہے تھے؟ کہا میں ذبح کرتا تھا، حسین کہتے تھے ابا۔
جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا قاصد میرا قتل جا جا تیرا بھلا ہوگا، جا تیرا بھلا ہوگا، احسان تیرا ہوگا، جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا قتل جا جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرے بابا کی پہچان بڑی ہے، قاصد میرے بابا کی پہچان بڑی ہے، عباس علم پکڑے عباس علم پکڑے نزدیک کھڑا ہوگا، عباس علم پکڑے نزدیک کھڑا ہوگا، قاصد میرا قتل جا جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا قاصد میرا قتل جا جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا